آج کا ہمارا موضوع ہے سکھ سلطنت اور رنجیت سنگھ اور گجرانوالا۔ سکھ مت کی بنیاد بابا گرو نانک نے رکھی۔ بابا گرو نانک 15 اپریل 1469 کو ضلع ننکانہ صاحب پنجاب موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ 22 ستمبر 1539 کو ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 70 ایئرس تھی۔ آپ کے ماں باپ ہندو کھتری تھے۔ آپ کی 10 بنیادی تعلیمات کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، غریبوں کو مت بھولو۔ نمبر 2، اللہ ایک ہے۔ نمبر 3، عورت اور مرد برابر ہیں۔ نمبر 4، جنگل میں رہنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ نمبر 5، 5 برائیاں آپ کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں: انا، غصہ، لالچ، شہوت، اٹیچمنٹ۔ نمبر 6، اپنے مرشد کو تلاش کرو۔ نمبر 7، مخلص بنو۔ نمبر 8، تہمات کے خلاف لڑو۔ نمبر 9، سادگی میں خوبصورتی ہے۔ نمبر 10، سفر کریں۔ بابا گرو نانک دیو نے عراق، لداخ، تبت اور سعودی عرب کا سفر کیا۔ مسلم مغل بادشاہوں اور سکھوں کے اختلافات مغل بادشاہ جہانگیر کے دور سے شروع ہوئے۔ جہانگیر کے دور میں سکھ گرو ارجن دیو کو ہلاک کیا گیا۔ 7000 کے قریب سکھ مغل سکھ فائٹ میں ہلاک ہوئے۔ 40 کے قریب مغل سکھ فائٹ ہوئیں۔ آخرکار پنجاب میں سکھ راج قائم ہوا۔ مغل حکومت کو شکست ہوئی۔ رنجیت سنگھ پنجاب کا مہاراجا بنا۔ سکھوں کے ہاتھوں 1 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ بالاکوٹ کے میدان میں رنجیت سنگھ کی فوج کے ہاتھوں 6 مئی 1831 کو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل بھی اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہوئے۔ مہا سنگھ سید نگر میں لڑائی میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام آپ کے دادا کے نام پر رکھا گیا ہے، یعنی کہ بدھ سنگھ۔ مہا سنگھ نے کہا، میں نے رن جیت لیا ہے، یعنی کہ میدان جنگ جیت لیا ہے، اس لیے اس کا نام رن جیت سنگھ رکھا جائے۔ رن جیت سنگھ سے پھر نام رنجیت سنگھ میں تبدیل ہوا۔ مہا سنگھ کا تعلق بھی گجرانوالا سے تھا۔ اس کے والد چڑت سنگھ کا تعلق بھی گجرانوالا سے تھا۔ رنجیت کی پیدائش بھی گجرانوالا میں ہوئی۔ رنجیت سنگھ کے والد مہا سنگھ کی سمادھی بھی گجرانوالا میں ہے۔ مہا سنگھ کی یاد میں رنجیت سنگھ نے شیرامالا باغ گجرانوالا میں بارادری بنائی، جہاں وہ فیصلے کیا کرتا تھا۔ رنجیت سنگھ کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، قبیلہ جسے وہ مثل کہتے تھے، سکھر چکیا۔ مہا سنگھ کے بعد رنجیت سنگھ قبیلے کا سردار بنا، یعنی سکھر چکیہ کا سردار بنا۔ نمبر 2، تاریخ پیدائش 13 نومبر 1780، ضلع گجرانوالا پنجاب۔ تاریخ وفات 27 جون 1839۔ رنجیت سنگھ کی سمادھی شاہی قلعہ لاہور کے ساتھ ہے۔ نمبر 4، باپ کا نام۔ مہا سنگھ کی پیدائش اور وفات گجرانوالا میں ہوئی۔ نمبر 5، دادا کا نام چڑت سنگھ۔ نمبر 6، دور حکومت 12 اپریل 1801 تا 27 جون 1839، تقریباً 39 ایئرز دور حکومت رہا۔ نمبر 7، بیویاں۔ نمبر 1، مہارانی مہتاب کور۔ نمبر 2، مہارانی داتر کور۔ نمبر 3، مہارانی جند کور۔ 3 بیگمات کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ 17 ڈسپیوٹڈ بیگمات تھیں۔ نمبر 8، بچے 11 بیٹے تھے، جن میں 8 بیٹے رنجیت سنگھ سے پیدا ہوئے اور 3 بیٹے رنجیت سنگھ نے اپنی بیگمات کے اڈاپٹ کیے۔ نمبر 9، ماں کا نام راج کور۔ نمبر 10، مذہب سکھ مت۔ نمبر 11، دستخط۔ کیونکہ رنجیت سنگھ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے ہاتھ کا پرنٹ دستخط کی صورت میں لگاتا تھا۔ نمبر 12، قد تقریباً 5 فٹ 5 انچ۔ رنجیت سنگھ کا تعلق جاٹ برادری سے تھا۔ رنجیت سنگھ مہا سنگھ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بچپن میں اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی، جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بھی چیچک کے داغ تھے۔ 12 برس کی عمر میں اس کے باپ کی وفات ہو گئی اور وہ اپنی مثل یعنی قبیلے کا سردار بن گیا۔
سردار بننے سے پہلے وہ اپنے باپ کے ساتھ مختلف لڑائیوں پر جاتا رہا تھا۔ ابتدائی تعلیم اس نے بھائی حصہ سنگھ سے حاصل کی۔ پڑھائی کا وہ زیادہ شوقین نہیں تھا، البتہ وہ گھوڑ سواری، شکار کھیلنا، جنگی کرتب، نشانے بازی، تیراکی وغیرہ اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ اس وقت پنجاب پر درانی قبیلہ کی حکومت تھی، مگر یہ ایک کمزور حکومت تھی۔ پنجاب کے مختلف شہروں پر مختلف سکھ مثل یعنی 12 سکھ قبیلوں کی حکومت تھی۔ لاہور شہر بھنگی سکھ لٹیروں کے قبضے میں تھا۔ ان کی لوٹ مار سے ہندو، سکھ اور مسلمان سب تنگ تھے۔ چنانچہ معززین نے لاہور نے رنجیت سنگھ کو خطوط لکھے کہ وہ لاہور پر قبضہ کر لے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت رنجیت سنگھ کی حکومت گوجرانوالہ اور کچھ پنجاب کے دوسرے ضلعوں تک محدود تھی۔ وہ اس وقت تمام سکھ قبیلوں کا سردار بن چکا تھا۔ اس وقت گوجرانوالہ اس کی حکومت کا دارالخلافہ تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ جو لاہور پر قبضہ کرتا ہے اس کا ہی پنجاب پر راج ہوتا ہے، لہٰذا وہ لاہور پر قبضہ کرنے پہنچا۔ لاہور میں اس کا کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ اس طرح اس نے اپنا دارالخلافہ گوجرانوالہ سے لاہور منتقل کر دیا۔ بھنگی سرداروں نے رنجیت سنگھ کی اطاعت قبول کر لی۔ لاہور پر قبضہ رنجیت سنگھ نے اپنی 25,000 فوج کے ساتھ 1799 میں کیا۔ لاہور کے بعد اس نے امرتسر فتح کیا، پھر لدھیانہ پر قبضہ کیا، پھر اٹک، ملتان، کشمیر، ہزارہ، بنوں، ڈیرہ غازی خاں اور پشاور فتح کیا۔ غرض اس کی حکومت پورے پنجاب پر قائم ہو گئی، جس میں کچھ حصے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بھی شامل تھے۔ کشمیر پر اس کا مکمل قبضہ تھا۔ ملتان کے علاقہ میں رنجیت سنگھ موجود تھا، وہاں جرگہ تھا۔ وہاں رنجیت سنگھ اور بلوچ خان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں رنجیت سنگھ مارا گیا۔ سکھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ بیماری کی حالت میں فوت ہوا، جبکہ ملتان کے مورخ کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کو انہوں نے قتل کیا، جس کا ثبوت ملتان کا لوہاری گیٹ دیتا ہے۔ رنجیت سنگھ کی حکومت میں تمام مذاہب کے لوگ حکومت میں شامل تھے، حتیٰ کہ فرانس اور یورپ کے لوگ بھی اس کی کابینہ کا حصہ تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے افغانستان فتح کیا۔ اس نے افغانستان فتح نہیں کیا، پنجاب، کشمیر اور کچھ حصہ صوبہ سرحد کا فتح کیا۔ پنجاب کا وہ واحد حکمران ہے جس نے مغلوں کو شکست دی، افغانیوں کو شکست دی اور ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد اس کے بیٹے پنجاب کی حکومت نہ سنبھال سکے۔ اس کی وفات 27 جون 1839 کو ہوئی۔ صرف 10 سال کے عرصہ کے بعد یعنی 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی برٹش حکومت نے سکھ سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ کیا رنجیت سنگھ متعصب تھا، سیکولر تھا یا اقتدار پرست تھا؟ اس کا جواب ہے کہ وہ بادشاہوں کی طرح اقتدار پرست تھا۔ وہ 12 سکھ قبائل کا سیاسی حکمت عملی سے سردار بنا، مسلمانوں میں سے فقیر خاندان کو ساتھ میں لایا اور عزیز الدین کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اسی طرح ہندوؤں کو بھی اہم عہدے دیے۔ جس سے بھی اس کو خطرہ محسوس ہوا اس کو اس نے ہلاک کر دیا۔ جیسے سید احمد شہید، ایسے ہی اس نے کشمیر پر اتنے ٹیکس لگائے کہ 50% سے زیادہ کشمیری کشمیر چھوڑ کے پنجاب میں بس گئے، لیکن رنجیت سنگھ کی حکومت نے انہیں پنجاب میں بھی تنگ کیے رکھا۔ افغانستان میں حکمران شاہ شجاع کے خلاف بغاوت ہوئی تو شاہ شجاع نے رنجیت سنگھ کے ہاں لاہور میں پناہ لی۔ رنجیت سنگھ نے اقتدار اور طاقت کے زور پر شاہ شجاع سے کوہ نور ہیرا، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا تھا، اس سے چھین لیا۔ بعد ازاں جب انگریز برصدر اقتدار آئے تو انہوں نے اقتدار اور طاقت کے زور پر سکھوں سے کوہ نور ہیرا چھین لیا۔ کوہ نور کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے ہیرے تھے، وہ بھی حکومت برطانیہ نے سکھ حکومت سے چھین لیے۔ سکھ سلطنت کا مختصراً تعارف کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، سکھ سلطنت مدت 1799 تا 1849۔ نمبر 2، کیپٹل، فرسٹ کیپٹل گوجرانوالہ تھا، جو کہ 1799 تا 1802
2 تک رہا۔ نمبر 2 کیپٹل لاہور تھا جو کہ 1802 تا 1849 رہا۔ نمبر 3 عدالتی زبان فارسی۔ نمبر 4 عوامی زبان پنجابی، ہندکو، پشتو، کشمیری غرض علاقہ کے حساب سے زبان بولی جاتی تھی۔ نمبر 5 مذہب 6% سکھ، 69% مسلمان، 24% ہندو، بدھ مذہب، عیسائی مذہب، یہودی مذہب تقریباً 1%۔ نمبر 6 ایریا 5,20,000 اسکوائر کلومیٹر۔ نمبر 7 آبادی 1,20,00,000۔ نمبر 8 کرنسی نانک شاہی سکہ۔ نمبر 9 آمدنی کا ذریعہ، آمدنی کا اہم ذریعہ لینڈ ریونیو تھا۔ نمبر 2 کسٹم ڈیوٹی تھی۔ جب انڈیا کو انگریزوں نے تقسیم کیا تو سکھوں نے ہندوؤں کے ساتھ جانے کا اعلان کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بابا گرو نانک اور بہت سے دوسرے سکھ ہندو مت سے سکھ مت میں داخل ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں پچھلے 1000 سال سے ہندو حکمران نہیں تھے، جبکہ مغل دور میں سکھوں کے ساتھ ظلم ہوا، ایسا ہی سکھ سلطنت کے دوران مسلمانوں پر ظلم ہوا۔ سکھ بھول گئے کہ اقتدار اور طاقت کا نشہ کیا ہوتا ہے۔ ہندوؤں نے اقتدار کے نشے میں سکھوں پر ظلم شروع کر دیے جو آج تک جاری ہیں۔ آج مسلمان سکھوں کے دوست ہیں اور سکھ علیحدہ وطن کا مطالبہ ہندوؤں سے کر رہے ہیں جو کہ انہیں ہندوستان کی تقسیم پر انگریزوں سے بھی کرنا چاہیے تھا۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.